اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوث الفتن جلت عظمته، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاظنت ببداع، وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق، السبقة الجنة والغاية النار. أفل طائب من خطيته قبل منيته، على عامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، یہ دن، یہ ایام ہمارے امام رضا صلوات اللہ السلام علیہ سے محسوس ہے۔ امام علیہ السلام نے جو امامت کی تعریف بیان فرمائی ہے، امامت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم 12 اماموں کو اپنا امام مانیں اور کہیں کہ ہمارے 12 امام ہیں۔ امامت کا مطلب یہ کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ میں چھوٹی مثال آپ سامنے رکھ دوں کہ آدمی کس وقت مسجد کا امام جماعت کہلاتا ہے؟ آدمی پڑھا لکھا ہے، فاضل ہے، عالم ہے، بڑے درجے پر فائز ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، صاحب کردار ہے، صاحب اخلاق ہے، لیکن کس وقت وہ امام جماعت کہلاتا ہے؟ کس وقت وہ مسجد کا امام کہلاتا ہے؟ مسجد کا امام اس وقت کہلاتا ہے کہ جب وہ قیام کرے تو لوگ قیام کریں، جب وہ رکوع میں جائے تو لوگ رکوع میں جائیں، جب وہ سجدے میں جائے تو لوگ سجدے میں جائیں۔ اگر امام قیام کی حالت میں ہے اور لوگ رکوع کی حالت میں ہے، امام رکوع کی حالت میں ہے اور لوگ سجدے کی حالت میں ہے، تو یہ امام نہیں ہے، نہ وہ امام ہے اور نہ یہ ماموم ہے۔ امام و ماموم اس وقت کہلائیں گے
کہ جو جو کام امام کر رہا ہے ویسے ویسے کام ہم کرتے چلے جائیں. ہم کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، لیکن جب تک امام نے تکبیر نہیں کی ہم تکبیر نہیں کریں. امام نے تکبیر کرنے کے بعد جب رکوع میں امام نے سر جھکایا تو ہم امام کے ساتھ ساتھ رکوع میں چلے گئے. جب انہوں نے سر اٹھایا تو ہم رکوع سے کھڑے ہو گئے. جب وہ سجدے میں گئے تو ہم ان کے ساتھ ساتھ سجدے میں چلے گئے. یہ امامت 2 رکعت کی ہے. یہاں پیروی 2 رکعت کی ہے. ہم اہل بیت علیہ السلام کو جو امام تسلیم کرتے ہیں، آیا ان کی امامت 2 رکعت کی امامت ہے یا ان کی امامت ہماری پوری زندگی سے متعلق ہے؟ اگر ہم ان کو امام تسلیم کر رہے ہیں تو ہمیں صرف نماز میں، روزے میں ان کی پیروی کرنا ہے یا زندگی کے ایک ایک نقش قدم پر ان کی پیروی کرنا ہے؟ اگر ہم نے ان کو امام تسلیم کیا اور خداوند عالم نے ان کو ہمارا امام بنایا ہے تو چند مسئلے کے لیے بنایا ہے یا زندگی کے ہر مسئلے کے لیے؟ آیا امام ایک وقتی چیز ہے یا امام ہماری پوری زندگی پر محیط ہے؟ عقیدہ امامت کا تعلق کیا ہے؟ آیا عقیدہ امامت صرف چند چیزوں سے متعلق ہے یا عقیدہ امامت ہماری پوری زندگی سے متعلق ہے؟ اگر عقیدہ امامت ہماری چند چیزوں سے متعلق تو ٹھیک ہے، ہم نے چند باتیں مان لی، بات چھوڑ دی. لیکن اگر عقیدہ امامت ہماری ساری زندگی کی ایک ایک بات سے متعلق ہے تو ہم اسی معنی میں، صحیح معنوں میں اہل بیت کے پیرو کہلائیں گے جب ہماری زندگی کا ایک ایک قدم ان کے نقش قدم پہ ہو، جب ہماری زندگی میں ان کا نقش نظر آئے، ہماری زندگی میں ان کا رنگ نظر آئے، ہم ان کے اخلاق سے متاثر ہوں. اہل بیت علیہ السلام نے، ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین نے آیا ہمیں ذلت کی زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے یا ائمہ معصومین نے ہم کو عزت کی زندگی گزارنے کا حکم دیا؟ کیا چاہتے ہیں یہ بہن؟ آئے اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے رہیں اور ذلت کی زندگی گزاریں یا میدان عمل میں آگے آ کر کے عزت کی زندگی گزاریں؟ اہل بیت اس دنیا میں ہمیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر ہماری اولاد ہے تو آیا ہم اپنی اولاد کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ بڑے درجے پر فائز دیکھنا چاہتے ہیں، آفیسر دیکھنا چاہتے ہیں، تاجر دیکھنا چاہتے ہیں، صاحب ہنر و فن دیکھنا چاہتے ہیں، یہ اپنی اولاد کو جھاڑو پوچھا لگانے والا، سڑک پر کھڑا ہوا پڑا ہوا آدمی دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کو کیا چاہتے ہیں؟ اگر ہم اپنی اولاد کو سر بلند دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم بھی تو معنوی طور پر اپنے امام کے بچے ہیں. وہ ہمارے والد ہیں یا نہیں؟ وہ ہمارے سرپرست ہیں کہ نہیں؟ تو کیا وہ اپنے چاہنے والوں کو ذلیل دیکھنا چاہیں گے؟ اگر ہم عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک فارمولہ یہ ہے کہ ہم ایسے بنیں کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، ہم دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لائق بنیں.
ہم ایسے بنے کہ ہم چار کا ساتھ دیں، ہم ایسے بنے ہم چار کی مدد کریں، ہم ایسے نہ بنے کہ اپنی زندگی لوگوں سے مانگ مانگ کر کے گزاریں۔ اگر ہم اس منزل پر آنا چاہتے ہیں تو اہل بیت نے کیا تعلیم دی ہے ہم کو؟ ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ ہم بھیک مانگے؟ ہر آدمی ماسٹر نہیں کر سکتا، لیکن آدمی کوئی فن تو سیکھ سکتا ہے نا۔ آج ڈگری ہولڈر کو بھیک بھی نہیں مل رہی ہے، لیکن ہم فنکار بن جائیں، ہنر سیکھ لیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں یہ کہنے میں اچھا نہیں لگتا، کیا کر رہے ہیں؟ آپ پلمبر ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کارپینٹر ہیں۔ ارے پلمبر ہے، کارپینٹر ہے، کچھ بھی ہیں، صبح نکلتے شام کو آتے، اپنے گھر کا پیسہ لے کے آتے، کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلاتے۔ ہم اس آدمی سے تو بہتر ہیں جو صبح سے اچھے کپڑے پہن کے رہتا ہے، کبھی ان کے دروازے بیٹھتا ہے، کبھی ان کے دروازے بیٹھتا ہے، شام کو یہاں سے 10 روپے لیتا ہے، وہاں سے 50 روپے لیتا ہے، کبھی ان کی تعریف کرتا ہے، کبھی ان کے نعرے لگاتا ہے۔ تو نعرے لگا لگا کر کے، تعریفیں کر کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلانا اچھا ہے، یہ اپنی محنت کا پسینہ بہا کر کے عزت کے ساتھ اپنے گھر کا خرچہ چلانا ہے؟ کون آدمی عزت دار ہے؟ وہ آدمی جو صبح سویرے عمدہ قسم کی ٹی شرٹ پہن کر کے، ٹائی لگا کر کے، کبھی ان کے دروازے پہ، کبھی ان کے دروازے پہ، کبھی یہاں بیٹھا، کبھی وہاں بیٹھا، کبھی یہاں بیٹھا، وہاں بیٹھا، کبھی ان کی دلالی کی، کبھی ان کی دلالی کی، اور شام کو پیسے لے کے آ گیا۔ عزت دار ہے یہ شخص؟ یہ عزت دار وہ ہے جو صبح نکلا، اس نے پسینہ بہایا، محنت کی، مشقت کی، شام کو 2 پیسے لے کے آیا، لیکن عزت کے پیسے لے کے آیا۔ اہل بیت ہمیں عزت دار دیکھنا چاہتے ہیں۔ روایتوں میں جملہ ملتا ہے، دیکھو تم لوگوں کی مدد کرو، لیکن ان لوگوں کی مدد کرو جو واقعی مدد کے لائق ہیں۔ وہ لوگ جو ہٹے کٹے ہیں، کام کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، تم ان لوگوں کی مدد کر کے فقیروں کو بڑھاوا دے رہے ہو، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہو۔ یہ بات میں کیوں ہمارا ماحول ایسا ہو؟ خیر نماز کے بعد 4 آدمی ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں، کیا 2 آدمی نہیں ہو سکتے؟ تو چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تم کیا کام کر سکتے ہو؟ نوکری کر سکتے ہو؟ میں نوکری دلاؤں گا۔ کاروبار کر سکتے ہو؟ میں کاروبار دلاؤں گا، چلو میرے ساتھ چلو۔ اس کو فالو کریں، اس کو سکھائیں۔ لو یہ 5,000 لے لو، 4 rupees received on Bharat Pay. آم کا سیزن، جاؤ مارکیٹ سے آم لے کر کے آؤ اور اس کو بیچو۔ اگر 5,000 کا مال 5,500 ملا تو تم نے 500 کمائے یا نہیں کمائے؟ اس 500 میں 100 روپے کماؤ، خرچ کرو،
کل جا کر کے 400 کا مال اور خرید کر لو تک کل تمہیں 6000 روپے ملے. یہ کام کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کہتے ہیں میں کون جھنجھٹ میں پڑے، 100 روپے نکالو دے دو، جان چھوٹ جائے. کیا کہتے ہیں؟ ہماری جان تو چھوٹ جاتی ہے لیکن قوم کی جان نکل جاتی ہے. ہم آزاد ہو جاتے ہیں 100 روپے دے کر کے. اگر ہم ان چیزوں کو غور کریں تو اپنی قوم کو اوپر لا سکتے ہیں. اسلام میں فقیری کو جائز نہیں قرار دیا گیا. بھیک مانگنا اسلام میں صحیح نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر تم زکوٰۃ نکالو، فطرہ نکالو، تو تم خود ضرورت مندوں کو ڈھونڈ کر کے ان کے گھر پہنچاؤ. ضرورت مندوں کو اپنے گھر دعوت نہ دو. یعنی اسلامی معاشرہ اتنا غیرت دار ہونا چاہیے، اس میں ایسے غیرت دار ہونا چاہیے کہ اپنی فقیری کی شکایت کسی سے نہ کریں، لوگ خود ان کے آگے آئیں اور عزت کے ساتھ دے کر کے چلے جائیں. ہمارے ائمہ معصومین کا طریقہ کیا تھا؟ ائمہ معصومین رات کو اٹھتے تھے اور رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں پر جا کر کے کھانا پہنچاتے تھے. وہ خود غریبوں کو دیکھتے تھے، اپنے کیا بلا کر کے لائن نہیں لگاتے تھے. اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ سارے مسائل کے تعصب ہے؟ کچھ نہیں. یہ سب اپنی کم ہمتی کی دلیل ہے. آپ ایک معمولی سی چونٹی کو لے لیں، اگر وہ اپنے راستے پر جا رہی ہے، آپ نے اس کو ہاتھ سے الگ کر دیا، کیا وہ راستہ بدل دیتی ہے؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد آ جاتی ہے. پھر آپ اس کے راستہ بدل دیتے ہیں، پھر وہ راستہ بدل کے آ جاتی ہے. تو اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھتی جب تک اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتی. تو ہم چونٹی سے تو بڑے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمیں واقعی اس بندے بار میں نے بار عرض کی یہ بات اور آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ جب تک ہم متوجہ نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم کبھی بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے. آپ غور کریں، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ کیا بیان کی ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا دیکھو مومن کا حق، مومن پر کیا ہے کہ پہلا حق یہ ہے المود، دل میں اس کی محبت محسوس کرے. دوسرا حق یہ ہے کہ مال میں اس کے ساتھ برابری کا برتاؤ کرے. دو بھائی ہیں، ایک محل میں رہ رہا ہے، دوسرا جھوپڑ پٹی میں رہ رہا ہے. اسلام کہتا یہ نہیں. میرے ایک استاد تھے، ان کو ایک بیماری ہو گئی تھی، آپریشن کے ان کو جرمنی جانا تھا. وہ جرمنی گئے، اسپتال میں دکھایا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، دوا کھائیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو ظاہر بات ہے کہ جرمنی میں رہنے کا پیسہ خرچے بچ گئے، آپریشن کے خرچے بچ گئے. آپریشن ہوتا تو اسپتال میں رہتے، ہوٹل میں رہتے، مہینہ پر رہنا پڑتا. اب دوا کا کھائے تو چلے آئیں گے، تو جتنے پیسے لے گئے تو بچ گئے. تو لوگ اب پیسے بچ گئے، چلو شاپنگ کرتے ہیں. اب تو پیسے بچ گئے نا، شاپنگ کریں گے. ان کا نہیں چلیں گا. کیوں؟ کہا کہ عید یا کوئی مہذب قریب ہے، ہم یہاں سے جرمنی سے اچھے اچھے کپڑے جوتے خرید کے جائیں گے
اور کل جب ہمارے کیا لوگ ملنے آئیں گے، ہمارے ایسے بھی رشتہ دار ہوں گے جن کے پاس ایسے جوتے نہیں ہوں گے، ایسے کپڑے نہیں ہوں گے، تو کیا ہمارے بچے ان کے ساتھ برابر سے بیٹھیں گے؟ اور وہ ہمارے بچوں کو دیکھ کر کے کیا محسوس کریں گے؟ اگر ہمیں کام کرنا ہے تو سب کے لیے کام کرنا ہے۔ ہمارے پاس مال ہے، اگر ہمارے پاس 2 مکان ہیں اور ہمیں اس مکان کی ضرورت نہیں ہے تو اسلام کہتا ہے اپنا ایک مکان اس بھائی کو دے دو جو کسی دوسرے کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے۔ تم اپنے بھائی کو یہاں رہنے کو مکان دے گے، خدا تمہیں جنت میں اپنا مکان دے گا۔ صلہ رحم کرو، کوشش کرو ان کی زندگی بھی تمہاری ایسے ہونے چاہیے۔ ہم لگژری گاڑیوں پر گھوم رہے ہیں، ہمارے بھتیجے پیدل چل رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں خدا نے اگر دولت مندوں کو مال دیا ہے تو اس لیے مال دیا ہے کہ غریبوں کا حق ان کے مال میں قرار دیا ہے۔ ہر دولت مند امانت دار ہے غریبوں کا، یہ دولت اس کی ملکیت نہیں ہے، یہ خدا کی امانت ہے جو اس نے دوسروں کا حق اس کے مال میں دیا ہے۔ المواسات فی مالی، اور اس کے بعد جب سفر پر چلے جائے تو گھر والوں کی دیکھ ریکھ کرو، جب کوئی ظلم کرے تو اس کی مدد کرو، اور اگر کوئی چیز بٹ رہی ہے اور وہ موجود نہیں ہے تو اس کی نیابت اچھا جا کے لے لو، اگر وہ مر جائے تو اس کی قبر کی زیارت کو جاؤ، اس پر ظلم مت کرو، اس کو دھوکہ مت دو، اس کے ساتھ خیانت مت کرو۔ حق ہے، بمبئی کی صلاح میں اپنے بھائی کو ٹوپی مت پہناؤ، اس کے ساتھ جھوٹ مت بولو، اس کے ساتھ خیانت مت کرو، اس کا ساتھ مت چھوڑو۔ ایسے لوگوں سے پرہیز کرو، اس کو جھٹلاؤ نہیں، اسے اگر بات ہو رہی ہے تو اس کے مقابلے پر اوف مت کہو، اوف۔ اپنے برادر مومن سے گفتگو کرنے میں اوف تک مت کہو، اگر تم نے اوف کہا تو تمہاری برادری کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اسلام اوف کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ہم ماشاءاللہ سے گالیاں بکتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں۔ روایت میں اللہ نے جو کہا وہ ہو کر رہے گا۔ اگر کوئی برادر مومن کسی دوسرے بھائی پر تہمت لگاتا ہے، تہمت یعنی وہ چیز جو اس میں پائی نہیں جاتی، غیبت وہ برائیاں جو اس میں پائی جاتی ہیں، تہمت وہ چیز جو اس میں پائی نہیں جاتی۔ اگر کوئی اپنے برادر مومن پر تہمت لگاتا ہے، اس نے چوری کر لی، غبن کر لیا، مار لیا، یہ کہ جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تہمت لگائی، کہ میدان قیامت میں اس کو کھڑا کیا جائے گا اور زخموں سے بہتی ہوئی بدبودار پیپ جو سڑے ہوئے زخموں سے نکلتی ہے اس کی گردن تک ہوگی، اور اس سے کہا جائے گا تم اس پیپ کے سمندر سے اس وقت نکل سکتے ہو جب تم نے تہمت لگے، اس کو ثابت کرو تمہاری تہمت صحیح تھی۔ ثابت کرو کہ تم نے اس برادر مومن میں تہمت لگائی۔ شوہر نے زوجہ پر، زوجہ نے شوہر پر،
کسی لڑکی کو کسی سے بات کرتے دیکھ لیا تہمت لگا دی، کسی لڑکے کہیں بات کرتے دیکھا تہمت لگا دی اور واٹس ایپ میں پھیلا دیا. ایسا نہیں چلے گا. خدا اس کو رکھے گا تم کو کھڑا کرے گا. تو جاؤ ثابت کرو. جب سب ثابت نہیں کہ نکل نہیں سکتے. وہاں سارے بولے کہہ دو وَإِذَا قَالَ، اگر کوئی اپنے برادر مومن سے کہے تم میرے دشمن ہو، تم میں سے دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا. کہاں دشمن ہو؟ ادھر تم نے کہا دشمن کا کافر. اہل بیت اس طرح کی چاہتے ہیں. آج بار بار میں تہمت لگا دینا، الزامات لگا دینا، باتیں کر دینا، اور خاص کر کسی الزام کو لے کے موبائل پر اعلان کر دینا. آپ یقین یعنی اگر کسی شخص نے کسی آدمی پر موبائل پر تہمت لگائی اور یہ میسج پھیل گیا تو اس وقت تک یہ آدمی بخشا نہیں جائے گا جب تک جہاں جہاں میسج گیا ہے وہاں جا کر کے معافی نہ مانگے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہمارا میسج کہاں نہیں پہنچا؟ جہاں جہاں یہ میسج گیا ہے آپ وہاں جا کے معافی مانگے میں نے غلط کہا ہے، تاکہ مومن کی آبرو قرار ہو. اس کے فرماتے دیکھو اگر کوئی مومن کسی مومن پر تہمت لگاتا ہے تو ایمان اس کے دل سے اس طرح سے پگھل جاتا ہے جس طرح سے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. آج کل ہمارے کیا تہمتوں کا بازار عام ہے. دھوکہ دہی کا تہمہ آ رہا ہے، اور روایتوں میں ادب جملے ملتے ہیں اہل بیت میں کہ امامت خالی 12 اماموں کا نام لینے کا نام تھوڑی ہے. امامت اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے. اہل بیت نے ان لوگوں کو برا بھلا کا لعنت کی ہے جو لوگ کسی آدمی کی برائی حفاظت سے رکھتے ہیں تاکہ وقت ضرورت اس کو استعمال کر سکے. یہ چھوٹا سا جملہ مل گیا ریزرو کر کے رکھ لو، کل کام آئے گا. کہ جو اپنے بھائیوں کی برائیوں کو عام کرے گا قیامت میں خدا اس کی برائیوں کو عام کرے گا. اسلام ایسا مذہب تھوڑی ہے. ہم سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں لیکن آپ ہر طرف تہمت کا بازار، جھوٹ کا بازار، چیزوں کا بازار گرم ہے. معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو اپنی زبان پر پابندی لگانا چاہیے، حقوق کو ادا کرنا چاہیے، اپنے اموال میں دوسروں کو شریک کرنا چاہیے، لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہیے، بچوں کی دیکھ ریکھ کرنا چاہیے. کام کریں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ ایسے ہی فتنے فساد ہوتے رہیں گے، مسئلے ہوتے رہیں گے. ہم بھی بوڑھے ہو گئے، آپ بھی بوڑھے ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، قوم آگے نہیں بڑھے گی. اگر ہم کو قوم کو آگے بڑھانا ہے تو ہمیں اخلاقیات کو اچھا کرنا پڑے گا، ہمیں چیزوں کو اچھا کرنے کا ایک نئی فکر کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا تاکہ ہم کسی کو آگے بڑھا سکیں، آگے لے جا سکیں. ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم نے نہیں کیا تو کل ہم قیامت میں خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گے. خدا ہم سب کو اس دن سے محفوظ رکھے جب ہم خدا کے سامنے جواب دہ ہوں اور اپنی ذمہ داریوں کی ادا نہ کرنے کی بنا کے اوپر عذاب قیامت کے مستحق قرار پائیں. خدا ہم سب کو اس دن سے محفوظ رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.